بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں سلطان محمود غزنوی سے لے کے شہنشاہ اکبر مغل اعظم تک کی تاریخ کو ہم بیان کر رہے ہیں۔ تو کل ہم بیان کر رہے تھے سلطان شاہ کو ہم بیان کر رہے تھے، یہ اس کی 46 نمبر قسط ہے، تاریخ اسلام کی 46 نمبر۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، معاہدہ الدولہ کو بدترین شکست ہوئی تھی اور وہ گرفتار بھی کر لیا گیا تھا۔ جب اسے تخش کے سامنے پیش کیا گیا تو تخش نے اسے قتل کر دیا، اور اس موقع پر نیشا پور کے حاکم معاہدہ الدولہ کے ساتھ خود سلطان شاہ اور ملکہ خاتون بھی شامل تھے۔ سلطان شاہ تو کسی نہ کسی طرح اپنی جان بچا کر بھاگ گیا تھا، لیکن اس کی ماں پکڑ لی گئی تھی اور وہ بھی قتل کر دی گئی تھی۔ تو ہم کل یہاں تک ہی پہنچے تھے۔ تو سلطان شاہ آسانی سے ہار ماننے والا نہیں تھا۔ اس نے معاہدہ الدولہ کے بیٹے طنان شاہ کو، جو اپنے باپ کا جانشین ہوا تھا، تخت سے انتقام لینے کے لیے ابھارا، لیکن طوفان شاہ نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا، اس لیے کہ وہ جان گیا تھا کہ اگر اس نے تخت کے خلاف حرکت میں آنے کی کوشش کی تو اس کا انجام اپنے باپ سے مختلف نہ ہوگا۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے سلطان شاہ اس سے مایوس ہونے کے بعد غوریوں کی طرف متوجہ ہوا اور اپنے بھائی تخت کے خلاف اس نے غوریوں سے امداد طلب کی۔ غوریوں نے سلطان کی مناسب پاسداری کی، کافی لشکر اور سامان جنگ دے کر اس کی پیٹھ ٹھونکی اور اسے تخت کے مقابل کرنے کے لیے روانہ کر دیا۔ انہی دنوں ایسا ہوا کہ خطا کے ترکوں کا خاقان گور خان مر گیا اور اس کی جگہ ترکوں کے حکمران گور خان کی لڑکی بنی، اور اس نے اپنے شوہر فونا کو اپنے لشکروں کا سپہ سالار اعلیٰ بنا دیا تھا۔ گور خان کی تخت کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے، لیکن جب وہ مر گیا، اس کی بیٹی ترکوں کی خاقان بنی، تب اس کے اور تخت کے تعلقات خراب ہو گیا۔ دوسری طرف سلطان شاہ جب غوریوں سے امداد حاصل کرنے کے بعد اپنے علاقوں کی طرف گیا اور اسے پتہ چلا کہ خطا کے ترکوں کی ملکہ اس کے بھائی تخت سے تعلقات خراب ہو گئے ہیں، تب اس نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ فوراً وہ خطا کی ملکہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے بھائی تخت کے خلاف اس سے مدد طلب کری۔ اس خطا کے ترکوں کی ملکہ فوراً اس پر تیار ہو گئی۔ اس نے اپنے شوہر فونا کو اس سلسلے میں سلطان کی مدد کے لیے روانہ کر دیا۔ فونا اور سلطان شاہ دونوں اپنے متحدہ لشکر کو لے کر خوارزم کی طرف بڑھے، اور ان دونوں کی بدقسمتی کہ انہوں نے جس جگہ اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا تھا وہاں دریائے آمو کا بند قریب ہی تھا۔ اس بار پھر تخت نے بڑی دانش مندی سے کام لیا۔ اس نے جب دیکھا کہ فونا اور اس کے بھائی سلطان شاہ کے لشکری رات کے وقت گہری نیند سوئے ہوئے، تو اس نے ان پر شب خون نہیں مارا، بلکہ رات کے وقت اس نے دریائے آمو کا بند توڑ دیا۔ جب رات کی تاریکی میں پانی کی شائیں کی آوازیں پڑاؤ میں گہری نیند سوئے ہوئے لشکریوں کے کانوں میں پڑی، تو ان کے اندر ایک افراتفری برپا ہو گئی۔ سب کو اپنی جانوں کے لالے پڑ گئے۔ ہزاروں کے لشکر میں نفسا نفسی کا عالم برپا ہو گیا تھا۔ پانی جب ایک دم پڑاؤ میں داخل ہوا، تب سینکڑوں لشکری پانی میں ڈوب کر مر گئے، اور جو بچ گئے ان کی حالت مرنے والوں سے بھی بدتر تھی۔ بڑی خرابی کے بعد فونا اور سلطان شاہ اپنے بچے کچے لشکر کو لے کر جب خوازم شہر کے قریب پہنچے تو انہوں نے دیکھا تخت کے لشکر کے علاوہ پورا خوازم شہر کی فصیل پر چڑھا ہوا تھا اور مارنے کے لیے تیار تھا۔ اس نے فونا سے اندازہ لگا لیا کہ خوازم کے لوگ سلطان شاہ کو نہیں بلکہ تخت کو پسند کرتے تھے۔ اسے خدشہ تھا کہ اگر اس نے ان حالات میں حملہ آور ہونے کی کوشش کی تو اس سے شکست ہوگی، بدنامی ہوگی، لہذا سلطان شاہ کا ساتھ چھوڑ کر وہ اپنے لشکر کو لے کر واپس خطا کو چلا گیا تھا۔ جب فونا نے بھی سلطان شاہ کا ساتھ چھوڑ دیا، تب سلطان شاہ بڑے فکر مند ہوا اور اس کے پاس سر چھپانے کو بھی کوئی جگہ نہ تھی۔ وہ حیران تھا کہ کدھر کا رخ کرے۔ چنانچہ اس نے ایک ارادہ کیا، اس نے سرخس شہر کا رخ کیا۔ سرخس شہر پر ان دونوں ایک شخص ملک دینار حکمران تھا۔ سلطان شاہ اس پر حملہ آور ہوا۔ ملک دینار اور اس کے ساتھی کے خلاف سلطان شاہ کی کئی جھڑپیں ہوئی، جس کے نتیجے میں سلطان شاہ کامیاب رہا، اور سلطان شاہ نے سرکس کے علاوہ
توس شہر پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس طرح اس فتح میں سلطان شاہ کی کسی قدر ہمت بندی تھی۔ اس لڑائی میں ملک دینار کی مدد تناز شاہ نے بھی کی تھی جو نشا پور کا حاکم تھا، اور اس لڑائی کے دوران تنان شاہ مارا گیا۔ نشا پور کا حاکم اس کا بیٹا سنجر بن گیا تھا۔ سنجر ایک کمزور حکمران تھا اور اس کی کمزوری سے سلطان شاہ نے فائدہ اٹھایا تھا۔ آگے بڑھ کر وہ مورو شہر پر حملہ آور ہوا اور اس پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد اس کے حوصلے ایسے بڑھے کہ وہ سبز شہر کی طرف بڑھا، وہاں بھی حملہ آور ہوا اور اس سے بھی قابض ہو گیا۔ دوسری طرف سلطان شاہ کا بڑا بھائی تخش آئے دن کے جنگوں سے تنگ آ چکا تھا، لہذا اس نے چند سرکردہ لوگوں کو سلطان شاہ کی طرف بھجوایا تاکہ دونوں بھائیوں کے درمیان صلح ہو جائے، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک شاہی جشن کا بھی اہتمام کیا اور گرد و بیش کے تمام سلاطین اور عمرہ کو اس جشن میں دعوت دی۔ سلطان شاہ اپنے بڑے بھائی تخش کی اس پیشکش پر خوش ہوا۔ اپنی طرف سے اس نے اس جشن میں شامل ہونے کے لیے کچھ عمرہ کو روانہ کیا، ساتھ ہی بڑے بھائی تخش کو خوش کرنے کے لیے اس کے پاس جو تخش کے چند قیدی تھے انہیں بھی رہا کر دیا۔ اس طرح دونوں بھائیوں کے درمیان گہرے تعلقات کی راہ ہموار ہو گئی تھی۔ اب سلطان شاہ نے مورو شہر میں قیام کر لیا تھا، اور مورو شہر سے نکل کر وہ اکثر و بیشتر ان کے علاقوں پر، غوریوں کے علاقوں پر حملہ آور ہوتا تھا، لوٹ مار کرتا، تخت و تاراج کرتا تھا، غوریوں کے علاقوں میں دور تک گھستا چلا جاتا تھا۔ اس کی ان حرکات کو روکنے کے لیے سلطان شہاب الدین غوری اور اس کا بڑا بھائی سلطان غیاث الدین اپنے لشکر کے ساتھ سلطان شاہ کی طرف بڑھے تھے۔ دریائے آمو کے قریب مورو شہر کے نواح میں مرغاب نام کے کھلے میدان میں اس وقت سلطان شاہ اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ سلطان شہاب الدین غوری اور اس کے بڑے بھائی غیاث الدین غوری نے بھی اپنے لشکر کے ساتھ سلطان شاہ کے لشکر کے سامنے پڑاؤ کر لیا تھا۔ کچھ دن تک دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے پڑاؤ کیے رکھے۔ اسی دوران سلطان شہاب الدین غوری کے استبل کا دروگا قطب الدین ایبک ایک روز جب لشکر کے ایک حصے کے ساتھ لشکر میں شامل گھوڑوں اور دوسرے جانوروں کے لیے دریا کے کنارے گھاس کاٹنے کے لیے گیا تو اس کی خبر سلطان شاہ کو ہوگی۔ اس نے اپنے لشکر کا ایک حصہ علیحدہ کیا اور اس طرف روانہ کیا جس طرف قطب الدین ایبک اپنے لشکر کے ایک حصے کے ساتھ گھاس کاٹنے میں مصروف تھا۔ سلطان شاہ کے لشکر کا وہ حصہ قطب الدین اور اس کے گھاس کاٹتے ساتھیوں پر بوند بوند پانی کو ترستے صحرا میں خارزار ازل کے صفاق لمحوں اور دل کے آئینوں کو ٹکڑے ٹکڑے جان کو ریزہ ریزہ کر دینے والے بھڑکڑے الاؤ کے شعلوں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ جوابی کارروائی کرتے ہوئے قطب الدین ایبک نے بھی ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ وہ بھی دشمن پر شب کی بھید بھری خاموشی میں گرداب اجل کا رقص، آنت اور ذلت کے جولان گرائیں کھڑی کرتے، غیظ و غضب کے اضطراب اور زیست کی تنابیں کاٹ دینے والے گرم ہواؤں کی تازبینوں کی طرح حملہ آوروں پر ٹوٹ پڑا تھا۔ کچھ دیر تک مرغاب کے ان میدانوں میں جو دریا کے کنارے اور گھاس سے بھرپور تھے، قطب الدین ایبک اور سلطان شاہ کے لشکریوں میں ہولناک جنگ ہوئی۔ حملہ آوروں کی تعداد چونکہ زیادہ تھی، لہذا قطب الدین ایبک کی ان تھک کوششوں کے باوجود وہ حملہ آوروں پر غالب نہ آ سکا، اور حملہ آوروں نے قطب الدین ایبک کے بہت سے ساتھی کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد قطب الدین ایبک کو گرفتار کر لیا۔ قطب الدین ایبک بیچارہ غلام تھا، ابھی بچہ ہی تھا کہ کچھ بردہ فروش اسے ترکتان سے اٹھا کر نشاپور لے آئے۔ ان بردہ فروشوں نے قطب الدین کو نشاپور اور مضافات کے حاکم فخر الدین بن عبدالعزیز کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کوفی کی اولاد میں سے تھے۔ انہوں نے اپنے فرزندوں کے ساتھ قطب الدین ایبک کی دینی تعلیم کے علاوہ اس کے شاہ سواری، تیر اندازی اور جنگی فنون میں خوب تربیت کی۔ قطب الدین شروع سے بہادر اور نڈر تھا۔ فخر الدین بن عبدالعزیز کے ہاں پرورش پاتا رہا، وہیں پر جوان ہوا۔ کہتے ہیں جو جوان ہونے کے بعد وہ ایک بہترین تیغ زن اور صفات مردانگی سے متصف شمشیر زن ثابت ہوا۔ ہر کوئی اس کی بہادری اور اس کی شجاعت کی تعریف کیا کرتا تھا۔ قاضی فخر الدین بن عبدالعزیز کے ہاں یہ قطب الدین ایبک جوانی کو پہنچا۔ اس کی بدقسمتی کہ جب وہ اپنی بہتر زندگی کا آغاز کرنے والا تھا تو قاضی فخر الدین بن عبدالعزیز وفات پا گئے،
اور باپ کے مرنے کے بعد ان کے بیٹوں نے قطب الدین ایبک کو ایک تاجر کے ہاتھوں فروخت کر دیا. وہ تاجر اسے سلطان شہاب الدین غوری کے پاس لے آیا. سلطان شہاب الدین اگرچہ قابل ستائش اور اوصاف اور برگزیدہ محاسن کا حامل تھا مگر ظاہری حسن اور خوبی سے خالی تھا. اس کی چھوٹی انگلی ٹوٹی ہوئی تھی، اس لیے اسے ایبک کہہ کر پکارتے تھے. کہتے ہیں سلطان شہاب الدین غوری اپنے لوگوں اور اپنے غلاموں کو خوش کرنے کے لیے کبھی کبھی جشن برپا کیا کرتا تھا. ایک جشن کے موقع پر سلطان شہاب الدین غوری نے اپنے تمام غلاموں کو ڈھیروں سونا اور چاندی انعام میں دیا. قطب الدین ایبک کو بھی کافی اشیاء انعام میں ملی. سلطان شہاب الدین کی مجلس سے باہر آ کر اسے جو کچھ سلطان سے ملا تھا سب کچھ غربا اور حقدر کارکنوں میں تقسیم کر دیا اس نے. دوسرے روز جب سلطان شہاب الدین کو اس فیاضی کی خبر ہوئی تو اس نے قطب الدین ایبک کو اپنی نوازش اور قرب کے لیے مخصوص کر لیا. اب قطب الدین ایبک اپنی فراست اور دلیری کی وجہ سے سلطان شہاب الدین کی تخت گاہ اور ایوان دربار کے آس پاس رہنے لگا اور اس کی اہم ذمہ داریاں سونپی گئی. پھر انتھک محنت اور خلوص سے وہ ترقی کرتا چلا گیا. روز بروز اس کا مرتبہ بلند ہوتا گیا اور سلطان کی حمایت کے سائے میں ترقی کرتے ہوئے سلطان شہاب الدین غوری کا دروغہ استبل بن گیا. جس وقت سلطان شاہ کے لشکریوں کے ہاتھوں قطب الدین ایبک گرفتار ہوا اس وقت وہ سلطان شہاب الدین کا دروغہ استبل ہی تھا. گھاس کاٹتے ہوئے بیچارہ گرفتار ہو گیا تھا. قطب الدین ایبک کو گرفتار کرنے کے بعد جب سلطان شاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو اپنے لشکر کی اس کامیابی پر سلطان شاہ بڑا خوش ہوا. قطب الدین ایبک کی اس گرفتاری کے سلسلے میں مورخین کے دو گروہ ہیں. ایک گروہ کہتا ہے کہ سلطان شاہ نے قطب الدین ایبک کو لوہے کے پنجرے میں بند کر دیا اس لیے کہ اسے خبر ہو گئی تھی کہ یہ شخص سلطان شہاب الدین غوری کا دروغہ استبل ہے. دوسرے مورخ یہ کہتے ہیں کہ اس کے پاؤں میں لوہے کا ایک بھاری تختہ باندھ دیا گیا تھا تاکہ وہ بھاگنے نہ پائے. بہرحال اپنے پہلے حملے میں سلطان شہاب الدین غوری اور سلطان غیاث الدین غوری کے مقابلے میں ایک طرح کا کامیابی رہا تھا. پھر دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے صفا رہا ہوئے. سلطان شہاب خوارزمی خوش تھا کہ گزشتہ حملے میں اس کے لشکری کامیاب رہے تھے اور سلطان شہاب الدین غوری کے دروغہ استبل قطب الدین ایبک کو گرفتار کر لیا تھا. اسی بنا پر اس کے اور اس کے لشکروں کے حوصلے بڑھے ہوئے تھے. اور دوسری طرف سلطان شہاب الدین اور اس کے بڑا بھائی غیاث الدین غوری دونوں ہی سلطان شاہ سے گزشتہ حادثے کا انتقام لینے پر تل گئے تھے، تیار بیٹھے تھے. کچھ دیر تک دونوں لشکروں کے درمیان جنگ کے طبلے بجتے رہے. کرنوں کی آوازیں دلوں کو گرماتی رہی. اس کے بعد سلطان شاہ نے اپنے لشکر کو آگے بڑھایا. پھر وہ غیاث الدین غوری اور سلطان شہاب الدین کے لشکر پر سکون دھاروں میں ہلچل، بغاوت اور خروش برپا کر دینے والی آہوں کی طوفان خیزیوں، برو خوابوں کو گرم سرابوں میں تبدیل کر دینے والے موت کے رقصاں بگولوں کی طرح ٹوٹ پڑا تھا. سلطان غیاث الدین غوری اور شہاب الدین غوری نے جوابی کارروائی کی اور وہ بھی اپنے لشکر کے ساتھ وقت کی دھڑکوں میں مرگ حیات کا کھیل کھیلتی خوفناک اندھی قوت توانائیوں کو مزمن اور جذبات کو مجروح کر دینے والے فطرت کے اعتصاب کے طرح سلطان شاہ کے لشکر پر ٹوٹ پڑے تھے. ہر کوئی ایک دوسرے پر زور اور طوفان کی کدورت، گردش دواروں کے تیوروں کے گرب، تقدیر کے بدترین عذاب، زخموں کے حروف اور درد کے الفاظ کی طرح حاملہ آور ہونے لگے تھے. زندگی کے سفیر موت کی تاریکیوں میں ڈوبنے لگے تھے. اجالوں کی ضمیر ظلمتوں کے سحر میں گم ہونا شروع ہو گئے تھے. بڑے بڑے کڑیے، بڑے بڑے سرکش موت کا لقمہ بننے لگے تھے. مرغاب کے میدان انسانی خون سے اپنی پیاس بجھانے لگے تھے. دریائے آمو کے قریب اور مرو شہر کے نواح میں وقت کی آنکھ نے انسان ہی نہیں انسانیت کا بھی ایک دوسرے سے دستبر گریبان ہوتے دیکھا. کچھ دیر تک سلطان شاہ نے جم کر مقابلہ کیا. پھر اس کے لشکریوں کی حالت پتلی ہونا شروع ہو گئی تھی. غیاث الدین غوری اور شہاب الدین غوری کے لشکری بڑی تیزی سے اس کے لشکر میں گھس کر موت کا کھیل کھیلنے لگے تھے. بڑی تیزی سے اس کے لشکر کی تعداد کم ہونے لگی. یہ صورتحال دیکھتے ہوئے سلطان شاہ لرز کانپ گیا. آخر جب اس نے اندازہ لگایا کہ اگر جنگ مزید جاری رہی تو غیاث الدین اور شہاب الدین کے ہاتھوں اسے بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑے گا،
لہذا اپنے لشکر کو بچانے اور اپنے آپ کو مکمل تباہی کے حوالے کرنے سے پہلے ہی اس نے اپنے شکست کو تسلیم کر دیا تھا اور مرو شہر کی طرف بھاگ گیا۔ بھاگتے ہوئے سلطان شاہ اپنی ہر شے پڑاؤ ہی میں چھوڑ گیا تھا۔ کچھ دور تک غیاث الدین اور شہاب الدین غوری دونوں بھائیوں نے سلطان شاہ کا تعاقب کیا، یہاں تک کہ وہ مرو شہر میں جا کر محصور ہو گیا تھا۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، آج کی اس قسط کو یہیں پہ ہم اختتام کرتے ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالی 47 نمبر قسط میں ہم یہیں سے شروع کریں گے۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، اللہ حافظ۔